کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب روؤ، بس تم نجات پالو گے۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دیں، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے، تاکہ کسی کو دعا دیتے وقت دل نہ گھبرائے، خاص طور پر وہ دعا جو ہمارے حق میں پوری نہ ہوئی ہو۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، لہٰذا دنیا میں رہو، لیکن دنیا کے نہ رہو۔ مؤذن نے اذان دی، کوئی مسجد نہیں آیا۔ مؤذن نے دوبارہ اذان دے دی تو آدھا گاؤں لڑنے چلا آیا کہ اذان 2 بار کیوں دی ہے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، اے کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ اے اللہ، میں اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتی ہوں، جن کے چھپے راز مجھے معلوم نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ ایک حکیم نے بیٹے سے کہا، بیٹا 3 چیزوں سے کبھی دستربردار نہ ہونا: بہترین کھانا، بہترین بستر اور بہترین گھر۔ بیٹے نے کہا، بابا ہم غریب ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حکیم نے جواب دیا، بھوک کے وقت کھاؤ تو وہ کھانا بہترین ہے، محنت کے بعد سوؤ تو وہ بستر بہترین پر، اور اگر دوسرے سے اچھا سلوک کرو تو ان کے دل میں رہو گے، یہی بہترین گھر ہے۔